جی ابھی میں خان صاحب سے مل کے آیا ہوں اڈیالہ جیل کے اندر سے. دیکھیں خان صاحب ایک بات پہ بالکل واضح ہیں کہ جو خون بہا ہے 26 نومبر کو اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے لیے باقی ہر بات جو ہے وہ اس سے کم اہمیت کی ہے. سب سے بڑی اہمیت کی بات اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ جو خون بہا ہے, جو ہمارے لوگ گمشدہ ہیں, جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں, ان کا حساب دیا جائے ہمیں. تو ہمارا حکومت سے ہر سطح پہ یہ تقاضا ہوگا اور کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک ہمیں ہمارے جو گمشدہ لوگ ہیں ان کا حساب نہیں دیا جاتا. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, ان کی لاشوں کو غائب کیا گیا ہے جیسے لال مسجد میں سانحہ ہوا تھا. تو ہم اصرار کرتے رہیں گے کہ ہمیں اس خون کا حساب دیا جائے, ان گمشدہ لوگوں کا حساب دیا جائے. اس کے علاوہ باقی تمام باتیں جو ہیں وہ ثانوی اہمیت کی. سر مذاکرات کے حوالے سے آج خان صاحب کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت ہوئی؟ دیکھیے مذاکرات وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر ہمیں خون کا حساب نہیں ملتا, اگر ہمارے گمشدہ لوگوں کو ڈھونڈا نہیں جاتا, اگر ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس دن گولی کا حکم کس نے دیا, کیوں دیا. باقی تمام باتیں جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اور یہ بات میں ابھی اپنے باقی رفقا سے بھی کروں گا اور ہم اپنا رائے عمل ترتیب دیں گے. ہماری یہ ایک بالکل ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جس سے ہلا نہیں جا سکتا کہ ہمیں ہمارے گمشدہ لوگوں کا بتایا جائے, ہمارے جو شہداء ہیں ان کے خاندانوں کو ہراساں نہ کیا جائے. یہ بھی ہو رہا ہے, ان لوگوں کو بولنے نہیں دیا جا رہا, ان لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. جو بات کرتا ہے, جس نے پٹیشن فائل کی, اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں, وہ خود نہیں ملتا, باپ نہیں ملتا تو بہنوں کے گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے باقی تمام عمل جو ہے وہ اس کے تابع ہے کہ ہمیں انصاف ملے, ان شہداء کو انصاف ملے, گمشدہ جو لوگ ہیں ہمارے ان کو انصاف ملے. سر مذاکراتی کمیٹی کی خان صاحب سے ملاقات کے لیے حکومتی اراکین نے بھی کہا تھا, آپ لوگوں کی بھی یہی ڈیمانڈ تھی, تو کب تک متوقع ہے خان صاحب؟ ہمیں نہیں پتا. دیکھیں کوئی ملاقات کا ابھی تک ہمیں جو ہے ہمیں اطلاع نہیں دی گئی. ہمیں نہیں پتا کہ ایسی کوئی ملاقات ہوگی نہیں ہوگی, مذاکراتی عمل نے آگے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا. ہم اس بارے میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو ہماری واضح ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں 26 نومبر کا حساب دیا جائے, وہ ڈیمانڈ کھڑی رہے گی, ہر سطح پہ کھڑی رہے گی. مریم نواز اور شہباز شریف کی کل دبئی کے نائب صدر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے, وہ بھی اسلام آباد میں نہیں ہوئی, تو اس حوالے سے بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے خان صاحب نے آج اس بارے میں بات کی ہے جیل میں میڈیا کے دوستوں سے. انہوں نے اتنا ہی کہا ہے اور میں بھی اتنا ہی کہوں گا کہ ہم بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں متحدہ عرب امارات کے صدر کو, شیخ النہیان کو. خان صاحب ان کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں, وہ ہمارے ایک بہت قابل احترام مہمان ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے. تھینک یو سو مچ سر. جی آج توشہ خانہ 2 کا کیس تھا اور آج پروسیکیوشن کا جو ایویڈنس ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے. آج ہمارے جو ٹیم ہے انہوں نے تفصیلاً جو ہے وہ جو پروسیکیوشن کا استغاثہ کا گواہ ہے جو مین آئی او تھا اس میں کافی جو ہے چیزیں ریویل ہوئی ہیں. جس طرح سے یہ سیاسی کیس بنائے گئے ہیں, جس طرح یہ سیاسی کیسوں کو جو ہے آگے لے کے جایا جا رہا ہے, وہ آپ سب کے سامنے آج عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے یہ 3 باتوں کی میں بطور خاص بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد بن زائد ہمارے دوست ہیں, ہمارے بڑے قابل قدر احترام دوست ہیں, لہٰذا ہماری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی قسم کی. وہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام دوست ہیں اور ان کی بہت ہمارے لیے انہوں نے کوآپریشن بھی کی جب ہماری حکومت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی یہ جو پروپیگیشن چلائی جا رہی ہے کہ وہ مذاکرات میں کسی جگہ پہ ملوث ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نہیں ہے. تیسرا جو ہے آج مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ایکسیس کیونکہ گرانٹ نہیں کی جا رہی, عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی تک ایکسیس اور اوپنلی ان کے جو ملاقات ماحول میں ان کے ساتھ ملاقات کی. آج ہم نے وہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی آپ ہمیں لکھ کے دے دیا ہے کہ جی آپ ہماری مذاکراتی کمیٹی کو آج کل جو بھی پاسبل ہوتا ہے وہ اس کو کریں, کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس کو ڈریگ کر رہی ہے انٹینشنلی. ہمارے مسنگ پرسنز کا بھی ابھی تک کوئی 6 ہفتے ہو گئے نہیں پتہ چلا کہ وہ کس حالت میں ہیں.
جو لوگوں کو 6 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ابھی کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس حالات میں ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے خاص طور پہ بات کی ہے۔ باقی مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نقطہ نظر ہے، ہماری کال بھی جاری ہے، ریمیٹنس ترسیل زر کی جو بائیکاٹ کی وہ بھی جاری رہے گی۔ عمران خان صاحب نے آج بطور خاص بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملات دیکھے جا رہے ہیں، یحییٰ خان کا ماشاء اللہ اور آج کی جو حالات ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ ضیاء کے ماشاء اللہ اور مشرف کے ماشاء اللہ سے بھی بدتر جو ہے وہ یحییٰ خان کا ماشاء اللہ تھا، اور آج کے حالات یحییٰ خان کے ماشاء اللہ سے بھی بدتر ہیں۔ عدلیہ اور میڈیا کو جو ہے وہ گیگ کیا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی گیگ کیا گیا تاکہ جو غلط کاریاں ہیں وہ نہ آئیں۔ آج میڈیا پہ پابندیاں ہیں، آج قانون اور جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، آج جو ہے بالکل جو پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ تو عمران خان صاحب آج بھی بڑے پرعزم تھے ہمیشہ کی طرح، اور انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی ڈیل یا این آر او پہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ وہ جب بھی آئیں گے وہ اپنے کیسز کو لڑ کے آئیں گے، عدالتوں کے تھرو آئیں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کا فیصلہ ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ میرے خلاف ایز اے پریشر استعمال کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ اگر وہ فیصلہ دے دیں تو وہ ایک بہت ہی ایسا مزدہ خیز فیصلہ ہے۔ میں نے کوئی بلاول ہاؤس یا میں نے کوئی ذاتی عمرہ کی طرح معاملات نہیں کیے، وہ ایک القادر کا جتنا بھی معاملہ تھا وہ حسن نواز شریف کی طرف سے جو ہے وہ پراپرٹی مہنگے داموں بیچنے پہ این سی اے کی طرف سے آغاز ہوا تھا۔ تو یہ ایک بالکل فریولس سا کیس ہے، وہ اس کا فیصلہ ہمیں فوراً دینا چاہیے۔ اس فیصلے کو جو ڈیلے کرنے کا مقصد جو ہے وہ ہمارے اوپر پریشر ہے، لیکن میں کسی پریشر میں نہیں آؤں گا۔ اگر فیصلہ سنانا ہے تو بالکل آپ فیصلہ سنا دیں، یہ فیصلہ بھی جو ہے باقی فیصلوں کی طرح ایک کالا فیصلہ ہوگا۔ بڑے پرعزم تھے ہمیشہ کی طرح، اور انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی ڈیل یا این آر او پہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ وہ جب بھی آئیں گے وہ اپنے کیسز کو لڑ کے آئیں گے، عدالتوں کے تھرو آئیں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کا فیصلہ ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ میرے خلاف ایز اے پریشر استعمال کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ اگر وہ فیصلہ دے دیں تو وہ ایک بہت ہی ایسا مزدہ خیز فیصلہ ہے۔ میں نے کوئی بلاول ہاؤس یا میں نے کوئی ذاتی عمرہ کی طرح معاملات نہیں کیے، وہ ایک القادر کا جتنا بھی معاملہ تھا وہ حسن نواز شریف کی طرف سے جو ہے وہ پراپرٹی مہنگے داموں بیچنے پہ این سی اے کی طرف سے آغاز ہوا تھا۔ تو یہ ایک بالکل فریولس سا کیس ہے، وہ اس کا فیصلہ ہمیں فوراً دینا چاہیے۔ اس فیصلے کو جو ڈیلے کرنے کا مقصد جو ہے وہ ہمارے اوپر پریشر ہے، لیکن میں کسی پریشر میں نہیں آؤں گا۔ اگر فیصلہ سنانا ہے تو بالکل آپ فیصلہ سنا دیں، یہ فیصلہ بھی جو ہے باقی فیصلوں کی طرح ایک کالا فیصلہ ہوگا۔